أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 تا 19 9 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. لقمان علیہ السلام کے نام سے یہ صورت ہے جو لقمان علیہ السلام کی اہمیت اور عظمت پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ نے ان کے نام سے ایک صورت قرآن مجید میں مختص کی. اکثر مفسرین یا تقریباً 99% مفسرین سمجھ لیجئے کہ اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام عبد صالح تھے، حکیم شخص تھے، دانا شخص تھے، نبی نہیں تھے. اکرمہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے ان کی طرف یہ قول منسوب ہے اگر سند صحیح ہو تو کہ وہ کہتے تھے کہ وہ نبی ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، بلکہ اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ وہ غلام تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے. کوئی کہتے ہیں کہ حضرت ایوب کے بہن بیٹے تھے، کوئی کچھ اور کہتے ہیں. اسرائیلی روایات ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور بہت ساری ان کی طرف حکمت کی باتیں منسوب اور معصور منقول ملتی ہیں. ان کی بھی صحت کا حال اللہ ہی بہتر جانے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو ان کی طرف یا ان کی جو حکیمانہ گفتگو ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور
جو کچھ قرآن میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے اگلے انبیاء یا اولیاء یا صالحین کے تعلق سے، ہم اتنی ہی باتوں پر یقین رکھتے ہیں یا انہی کو ہم اوتھینٹک سمجھتے ہیں۔ باقی اور کوئی ذریعہ تو ہے نہیں ہمارے پاس اگلی امتوں کے واقعات کو، حالات کو، یا کسی نبی کو یا کسی مرد صالح کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو کرائٹیریا ہے، جو ضابطہ، تو قرآن اور حدیث ہے، اس کے علاوہ تو نہیں ہے۔ لیکن ان کی حکمت کے تعلق سے بہت سارے واقعات مشہور ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ بہرحال واقعات میں اور ان کی حکیمانہ گفتگو کی چند مثالیں لا کر وقت کو استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ جو حکمت کی باتیں قرآن نے ذکر کی ہیں، ہم اپنی گفتگو کا مرکز اور محور قرآن کی انہی آیتوں کو بنائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ، اور یہ بات کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ جب اس طرح کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں تو یہ 3 لفظ سے موقع ہے۔ ایک تو قسمیہ جملہ آگے محذوف ہے، واو قسمیہ ہے، واللہ، لام بھی تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے آتا، تو 3 تاکید کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ حکمت کے کئی معنی لوگوں نے ذکر کیے ہیں، لیکن حکمت کا معنی جو ان کی نصیحتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا جا سکتا ہے، بہترین معنی وہ یہ ہے کہ ان کو شریعت کے احکام کا اللہ نے علم دیا تھا، اور ان احکام کے اندر جو پوشیدہ حکمتیں ہیں، جو اسرار و رموز ان کے اندر پوشیدہ ہیں، ان کا علم دیا تھا۔ اور بات بڑی پکی اور درست کہتے تھے، صاحب الرائے تھے، صاحب الرائے اور صاحب القول تھے، صاحب الفعل تھے، کام بھی کرتے تھے تو سوچ کے کرتے تھے، اچھا ہی کرتے تھے، اور بولتے بھی تھے تو سوچ سمجھ کے بولتے تھے، کسی کو مشورہ بھی دیتے تھے تو بہت پکی بات کرتے تھے۔ تو جس آدمی کو اللہ تعالیٰ اصابت رائے کی دولت عطا فرماتا ہے، جس کی رائے سے اکثر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کے مشورے مفید ہوتے ہیں لوگوں کو، جو بہت تجربہ کار عقل مند آدمی ہوتے ہیں، ایسے شخص کو حکیم اور دانا شخص کہتے ہیں۔ تو حضرت لقمان کو اللہ رب العالمین نے شریعت کا علم دیا تھا۔ شریعت کے حکموں کے اندر جو حکمت پوشیدہ ہے، جو اسرار اور جو فلسفے ہیں، اللہ نے ان کا علم عطا فرمایا تھا۔ اصابت فی القول والعمل تھی، ان کے اندر درستگی تھی، باتوں کے اندر پختگی تھی۔ یہ ہے ان کی نصیحتوں کو دیکھ کر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی۔ انشکر لی، انشکر للہ، یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان جو ہے ان تفسیریہ ہے، حکمت کی تفسیر ہے۔ ہم نے ان کو حکمت دی تھی، یعنی اللہ کی شکر گزاری کی توفیق۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری بھی بہت بڑی حکمت ہے، بلکہ یہ کہہ لیجیے راس الحکمت ہے۔ اللہ کی شکر گزاری اصل حکمت ہے۔ وہ کیا آدمی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، اس کی شکر گزاری نہ کرے، ایسے آدمی کو دانا بینا عقل مند کہا جا سکتا ہے؟ تو ان تفسیریہ ہے۔ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی، یعنی کہا تھا ان کو کہ میری شکر گزاری کرو، تو گویا کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ تو یہ شکر گزاری حکمت ہے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر جو ان ہے یہ پورا جملہ مصدریہ بن کے مفعول ہے، یعنی ہم نے ان کو حکمت دی تھی اور ان کو یہ کہہ رکھا تھا کہ اس حکمت کی نعمت ملنے کے سبب آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے۔ تو یا تو یہ شکر گزاری حکمت کی تفسیر ہے، یا یہ شکر گزاری حکمت کی علت ہے کہ اللہ نے آپ کو حکمت عطا فرمائی ہے، تو اس کے عوض آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے۔ چلیے دونوں میں سے جو بات بھی ہو، لیکن پہلی بات زیادہ اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بجائے خود حکمت ہے، بلکہ راس الحکمت۔ شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ طاعت المنعم، القیام بطاعت المنعم، انعام کرنے والے کی اطاعت کرنا، انعام کرنے والے کی اطاعت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکر گزاری تبھی ہوگی جب انعام ہوگا۔
شکر گزاری کا سبب انعام. اور شکر گزاری ہوتی کیسے ہے؟ دل سے اعتراف کیجیے، زبان سے انعام کرنے والے کی تعریف کیجیے، اور اپنے ہاتھ پاؤں سے عملی طور پر اس کی شکر گزاری کا ثبوت دیجیے. تو شکر گزاری جب بھی ہوگی نعمت کے بعد ہوگی، نعمت کے مقابلے میں ہوتی ہے. نعمت کیجیے تو شکر گزاری، سمجھا؟ اور شکر گزاری ہوتی کیسے ہے، ادا کیسے ہوتی ہے؟ 3 طریقے سے. دل میں اعتراف کیجیے، زبان سے اس کی ثنا خوانی کیجیے، اعضاء اور جوارح سے اس کی شکر گزاری کا عمل بجا لائیے. یہ تو ہوا شکر. ایک ہوتا ہے الحمد، حمد، تعریف. تو حمد نعمت کے مقابلے میں بھی، غیر نعمت کے مقابلے میں بھی، ہر حال میں اللہ کے لیے تعریف ہے، اس لیے کہ وہ ہر صفت کمال سے متصف ہے، اور اس لیے کہ وہ نعمت بھی دیتا ہے. اللہ نعمت بھی دیتا ہے اور وہ صاحب کمال بھی ہے. تو حمد کے لیے نعمت ہونا ضروری نہیں ہے کہ جب جب آپ کو نعمت ملی ہے کہیے الحمدللہ. ہمیشہ اللہ کی تعریف کیجیے کیونکہ وہ قابل تعریف ہے. الحمدللہ ہمیشہ پڑھیے، سمجھ گئے؟ لیکن الشکر للہ، جب کوئی نعمت ملے الحمدللہ، الشکر للہ، تو جب جب نعمت ملے گی شکر گزاری آئے گی. لیکن حمد ہمیشہ، کیونکہ اللہ رب العالمین محمود ہے اپنی صفات حسنہ کی وجہ سے، اپنے صفات کمالیہ کی وجہ سے، اور وہ منعم بھی ہے. اور حمد کی ادائیگی صرف زبان سے ہوتی ہے، حمد دل سے نہیں ہوتا اور ہاتھ پاؤں سے حمد نہیں ہوتا. حمد جب ہوگا تو زبان سے، الحمدللہ، صرف زبان سے حمد ادا ہوتا ہے. لیکن شکر دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے. حمد اور شکر کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ دونوں ایک اعتبار سے عام ہیں، ایک اعتبار سے خاص ہے. حمد ادائیگی کے اعتبار سے خاص ہے کہ صرف زبان سے ہوتا ہے، لیکن نعمت غیر نعمت ہر جگہ حمد ہوتا ہے، اس اعتبار سے وہ عام ہے. شکر صرف نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے، لیکن ادائیگی اس کے دل سے، زبان سے، ہاتھ پاؤں سے ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے دونوں ایک اعتبار سے عام اور ایک اعتبار سے خاص ہے. یہ طلبہ کو ہم لوگ پڑھاتے ہیں حمد اور شکر کا فرق کیا ہے، سمجھ میں آتا ہی نا. تو شکر جب بھی ہوگا نعمت کے مقابلے میں ہوگا، اور شکر دل سے، زبان سے، اعضاء سے ہوگا. حمد نعمت غیر نعمت دونوں کے مقابلے میں ہوگا، اور حمد صرف زبان سے ادا ہوگا. یہ بات میرا خیال ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے. میری شکر گزاری کرو. آگے جملہ دیکھیے، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اور جو شکر گزاری کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا. متوقع یہ تھا کہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِلَّهِ. جو اللہ کی شکر گزاری کرے گا وہ اللہ کے لیے شکر گزاری کرے گا، وہ اللہ کی شکر گزاری کرے گا. لیکن کیا کہا گیا؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو شکر گزاری کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، یعنی شکر گزاری کا ثواب اور اس کا فائدہ اس کو ملے گا، اللہ کو نہیں ملے گا. آپ اگر الحمدللہ، الشکر للہ اگر یہ کہتے ہیں تو اس سے اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اس کے مرتبہ میں، اس کے مقام میں اضافہ نہیں ہوتا ہے. اور آپ کی معصیت سے اور آپ کی نافرمانیوں سے اللہ رب العالمین کی عظمت اور جلال میں، اس کی کبریائی اور بڑائی کے اندر کوئی کمی نہیں آتی. تو شکر کا فائدہ اللہ کو ملتا نہیں ہے بلکہ شکر کرنے والے کو ملتا ہے. اس لیے کہا گیا انشکر للہ، اللہ کی شکر گزاری کرو. اور آگے جملہ کہا جا رہا ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو شکر گزاری کرے گا اس کا بینیفٹ خود اس کو ملے گا، شکر کرنے والے کو ملے گا. اللہ اکبر. وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. تو اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، سارے عالم سے بے نیاز ہے، اور حمید ہے، قابل تعریف ہے اور تعریف کرنے والا ہے. وہ بھی انبیاء اور اولیاء کی، صالحین بندوں کی اپنے تعریف کرتا ہے، اور انبیاء، اولیاء اور اللہ کے نیک مومنین بندے، صالحین بندے بھی اللہ کی
تعریف کرتے ہیں. تو حمید یہ ہوتا ہے حمید فعیل کے وزن پر، یہ فاعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے، مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. قتیل قاتل کے معنی میں بھی اور مقتول کے معنی میں بھی. حمید حامد کے معنی میں بھی، محمود کے معنی میں بھی. تو اللہ حامد بھی ہے، اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتا ہے، اور نیک بندوں کی طرف سے اس کو تعریف بھی ملتی ہے. ہر وقت اللہ کے نیک بندے اللہ کی تعریف کرتے تو وہ محمود بھی ہے، محمود جس کی تعریف کی جائے، اور حامد جو تعریف کرنے والا ہو. تو اللہ حامد بھی ہے اور محمود بھی ہے، اپنے اچھے بندوں کی تعریف کرتا ہے. دیکھیے پورے قرآن مجید میں کس طرح سے اللہ نے نیک بندوں کی پذیرائی بیان کی ہے، تعریف کی ہے. تو ناشکری کر دے گا تو اللہ بے نیاز ہے. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید. تم کیا پوری ضرور زمین میں بسنے والے اگر اللہ کی ناشکری کر لیں تو بھی اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے. وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے، سب اس کے محتاج ہیں. اللہ ہی ایک اکیلا غنی ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں. اور حمید ہے. دنیا میں کوئی غنی ہوتا ہے تو قابل تعریف نہیں ہوتا، اور کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے قابل تعریف تو ہوتے ہیں، لوگ ان کی تعریف کرتے، اچھا آدمی ہیں لیکن پیسے والے نہیں ہوتے. لیکن اللہ رب العالمین غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی غنی بھی ہو اور لوگوں کے نزدیک محبوب بھی ہو، قابل ستائش بھی. اللہ رب العالمین غنی بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے. تو غنی اور حمید اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو اچھے، دو پاکیزہ نام ہیں. تو ناشکری کرنے سے اللہ کا کچھ نہیں جائے گا. تمہاری شکر گزاری سے اللہ رب العالمین کے مقام اور مرتبے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. شکر گزاری کا فائدہ تم کو ملے گا، ناشکری کا نقصان بھی تمہیں کو ملے گا. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ نعمتیں چھن جائیں گی، نعمتیں چھن جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم میں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. رب تعالیٰ کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو ہم ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے. اللہ کہتا ہے میں ضرور نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی سخت ہے. قوم سبا پر اللہ نے بڑا انعام اکرام کیا تھا. سورہ سبا میں واقعہ پڑھیے. قوم سبا جو یمن میں تھی، بہت انعام اکرام کیا تھا. اس سے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لیکن قوم نے ناشکری کی. نتیجہ یہ ہوا کہ جو بند باندھے ہوئے تھے اور پانی لیا کرتے تھے نہر سے، ضرورت کے مطابق اپنے باغوں کو پٹایا کرتے تھے، سیراب کیا کرتے تھے، اس بند کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا. ایسا سیلاب زبردست دیا کہ سارے پشتے ٹوٹ گئے، اور پورا پانی ندی کا، نہر کا، وہ سب آبادی کے اندر آ گیا. پوری آبادی جل تھل ہو گئی، اور سارے درخت جڑ سے اکھڑ گئے باغات کے. اور اس کی جگہ جب سیلاب کی تباہی ختم ہوئی تو جھاؤ کے، کچھ بیر کے، کچھ اور جنگلی پیڑوں اور جھاڑیاں پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے ان کی شرارتوں کا بدلہ لیا تھا ان سے. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم بدلہ تو صرف ناشکروں سے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے، تم سے نعمتوں کو چھینے؟ اگر تم ایماندار ہو، اللہ کے شکر گزار رہو گے تو اللہ کو کیا پڑی ہے؟ اللہ تو خود شاکر ہے، تمہارا شکر گزار ہوتا ہے. کام اتنا سا کرتے ہو، ثواب پہاڑ کا دیتا ہے. سمجھا؟ ایک گٹھلی کھجور کی دیتے ہو، پہاڑ کے برابر ثواب دیتا ہے. وہ تو اتنا شکر گزار ہے. اللہ شکر گزار ہے، یعنی تمہارے قلیل عملوں پر کثیر اجر دیتا ہے. اور تم کثیر نعمتوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرتے، تو اپنا نقصان ہے. اگر ناشکری کرتے ہیں تو اپنا نقصان ہے. شکر گزاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو اپنا فائدہ ہے. اور شکر گزاری کا مطلب آپ نے سمجھا نا، دل میں یہ اعتراف کیجئے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے. نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف زبان سے بیان کیجیے، اور وہ کام کیجیے اس نعمت کے تعلق سے جو اللہ کو پسند ہو. علم ہے تو اللہ کے بندوں کو دیجیے، مال ہے تو اللہ کے محتاج بندوں پہ خرچ کیجیے، جاہ و مرتبہ ہے تو محتاجوں کے لیے سفارشیں کیجیے، جو حقدار لوگ ہیں ان کو سفارش کیجیے. اپنی ذات کو مفید بنائیے.
اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اور اس کا فضل مزید آپ کو ملے گا. جس طرح کی جو نعمت اللہ نے دی ہے اس نعمت کو دوسرے پر خرچ کیجیے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم اللہ کے بندوں پر احسان کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بڑی پر. ارے یہی مہربان ہوگا. جیسی نیکی کرو گے، جیسا سلوک دوسرے کے ساتھ اچھا کرو گے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاملہ تمہارے ساتھ کرے گا، اس سے اچھا کرے گا. بہرحال ہو گئی شکر گزاری حکمت. اب آئیے لقمان علیہ السلام کی حکمت اپنے بیٹوں کو کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. یاد کرو اس گھڑی کو جب کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا. وَهُوَ يَعِظُهُ. درا حالے کہ وہ بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے. نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں ایڈوائس؟ ایسی نصیحت اس کو کہتے ہیں جس کے اندر ترغیب بھی ہو ترہیب بھی ہو. واعظ، تذکیر، ایڈوائس. نصیحت کا مطلب یہ ہے ایڈوائس بنے تو اسے مشورہ دینا. نصیحت خیر خواہانہ بات. خیر خواہی میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ اس کو اچھا بھی بتائیے اور اس کا اپوزٹ بھی بتائیے. ایسا کرو بیٹا یہ ٹھیک لگے گا، ایسا کرنا، لیکن دیکھو ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا، نہیں تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا. تب جا کے نصیحت ہوتی ہے. تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. وہ یعظہ، تذکیر کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، یعنی ترغیب بھی دے رہے ہیں اور ترہیب بھی فرما رہے ہیں. بشارت بھی دے رہے ہیں، خوف بھی دلا رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا. کوئی بھی واز نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ اس کے اندر فضیلت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر اللہ کی ناراضگی کا ذکر نہ کیا جائے، خوف نہ دلایا جائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ نصیحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا بنیا. ہائے ہائے ہائے. ابن کی تصغیر بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. تصغیر کبھی تو حقارت کے لیے آتی ہے، سمجھا کہ نہیں، اور کبھی لطف اور مہربانی اور پیار اور شفقت کو جتانے کے لیے ہوتی ہے، سمجھا کہ نہیں. جیسے کوئی کہتا ہے پیارے بیٹے، یا ہماری زبان میں کہتے ہیں اے بیٹوا. بیٹا ہے، بیٹا کو پیار سے اے بیٹوا ادھر آ. بچہ ہے، بچوا ادھر آ بچوا. یہ تعبیر یہاں پر نہیں ہوگی شاید، نہیں ہے نا. ہاں بچہ ہے اس کو بچوا، چھوٹا بچہ، سمجھا کہ نہیں. بیٹا بیٹوا، سمجھا کہ نہیں. ہاں پیار اور شفقت دکھانے کے لیے بتانے کے لیے بولتے ہیں. تو تصغیر حقارت کے لیے بھی آتا ہے. صغر یصغر تصغیرا، چھوٹا دکھانا. جیسے بچہ ہمارا ہے اس کو ہم بٹوا کہہ رہے ہیں، یعنی بہت چھوٹا دکھا رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں. تو کبھی شفقت اور پیار کے لیے ہے اور کبھی اس کی حقارت کرنے کے لیے کتنا بڑا ہو گیا ابھی تک تو بچہ ہی ہے، سمجھا کہ نہیں. کہا میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. یہ سب سے پہلی نصیحت ہے، تمام نبیوں کی پہلی دعوت ہے، تمام اولیاء اور صالحین کی پہلی دعوت ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ جس چیز کی ترکیز ہونی چاہیے، سب سے زیادہ جس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے، سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کی جانی چاہیے وہ ہے اللہ کی توحید. کیونکہ اگر توحید صحیح نہیں ہے تو کوئی عمل ہی صحیح نہیں ہوگا. کہا بیٹا، پیارے بیٹے، بیٹوا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کی عبادت میں شریک مت کرنا، اللہ کے خلق میں اور تقدیر میں کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ناموں اور صفتوں میں کسی کو شریک مت کرنا. یعنی اگر کسی کو کوئی خالق مدبر مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت میں شریک کرتا ہے. اگر کسی کو قابل بندگی سمجھتا ہے، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے تو وہ توحید الوہیت میں شرک کرتا ہے. اور اگر کوئی کسی کو اللہ کے نام اور صفت کا مستحق گردانتا ہے تو وہ اس کے ناموں اور صفتوں میں شرک کرتا ہے. توحید کی یہ تین قسم نا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید الاسماء والصفات. کسی پہ شرک مت کرنا بیٹا، لا تشرک باللہ. یہ حکم ہوا، وجہ کیا؟ دیکھیے یہ حکمت. حکم ذکر کیا اور اس کی حکمت ذکر کیا. کہا کیوں شرک نہیں کرنا؟
ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ جملہ مؤکد ہے دو تاکید سے، ان تاکید کے لیے آتا ہے عربی میں، اور لا لام یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور عظیم مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ ظلم کا معنی کئی مجلسوں میں ہم بتا چکے ہیں کہ ظلم کے لغوی معنی ہوتا ہے نقص، کمی کے، کسی بھی حقدار کے واجب حق میں کمی کر دینا ظلم ہے۔ اب اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم کو عدم سے وجود بخشا، جس نے ماں کے پیٹ میں تمہاری روزی روٹی کا انتظام کیا، ماں کے پیٹ سے باہر آنے سے پہلے ماں کے پستان میں تمہاری خوراک اللہ نے پیدا کر دی، ماں باپ کے دل کو تمہاری طرف مائل کر دیا، خاص کے ماں کے دل کو جو چھاتیوں سے لگائی رہی، کلیجے میں لگائی رہی، پیشاب پیخانہ صاف کرتی رہی، کبھی کرتی نہیں رہی، بڑے پیار سے بڑی شفقت سے اپنے بچے کو چچکارتی رہی، دلارتی رہی، پیار کرتی رہی، 2 سال تک لگائی رہی۔ حمل میں جب تک بچہ جاتا ہے اس وقت سے لے کر کے 2 سال تک صرف ماں کا کردار دیکھنے میں آتا ہے، باپ کا نہ کے برابر۔ پھر باپ نے کمایا کھٹایا، تو پر خرچ کیا، پڑھایا لکھایا، یہاں تک کہ تو توانا اور تندرست بن گیا۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر، اور اس کے باوجود بھی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ سب سے بڑا حق انسان کے اوپر اس کے رب کا ہے، اس کے خالق کا، اس کے پالنہار کا ہے، اور اس حق میں کمی کر رہا ہے۔ جس چیز کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا تھا کہ تو خالص اللہ کی بندگی کرے گا، اس میں تم نے دوسرے کو شریک کر دیا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہی ہے، اور اسی لیے یہ ناقابل معافی ٹھہرا ہے کہ اگر آدمی توبہ نہیں کر کے مرا، شرک کر کے مرا، تو دائمی جہنمی ہوگا۔ چلیے یہ ایک نصیحت بڑی پیاری سی، شرک کی قباحت بیان کر دی، شرک سے منع کر دیا، اور شرک میں کیا قباحت ہے اس کو ظلم عظیم کے لفظ سے تعبیر کر دیا۔ ہماری زبان قاصر ہے کہ ہم اس ظلم عظیم کو اپنے لفظ سے تعبیر کر سکیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، ہم شاید تعبیر کے لائق نہیں ہے کہ ہم اس ظلم عظیم کی تعبیر کر سکیں، لیکن اس سے بڑا کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا، آپ یہ سمجھ لیجیے۔ اب دیکھیے اس کے بعد 2 آیتیں ہیں، پھر حضرت لقمان کی وصیت شروع ہوتی ہے۔ اگلی اور پچھلی وصیتوں کے درمیان 2 آیتیں ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ بھی لقمان علیہ السلام کا ہی قول ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ لگتا ہے کہ یہ لقمان علیہ السلام کا قول نہیں ہے، یہ بیچ میں جملہ مترجہ ہے۔ جملہ مترجہ جانتے ہیں آپ لوگ کہ نہیں جانتے ہیں؟ وہ پروفیسر صاحب بتائیں گے۔ ایک بات چل رہی تھی، ایک بات اور کنٹینیو چلے گی، لیکن بیچ میں کوئی دوسری بات آ گئی، تو آدمی کہتا ہے ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا نا، بیچ میں بات کچھ دوسری آ گئی، ہاں پھر بات کے سلسلے کو جوڑتے ہوئے اب آ گئے اسی ٹریک پر۔ تو اگلی اور پچھلی جو باتیں ہیں جڑی ہوئی، اس کے بیچ میں کچھ اور باتیں جو آ جاتی ہیں اس موضوع سے ریلیٹڈ، اس کو کہتے ہیں کہ یہ جملے مترجے تھے۔ معترض یعنی بیچ میں حائل ہونے والے جملے، اعتراض یا اعتراض مانے بیچ میں آ جانے والے جملے۔ پہلی بات اور آخری بات کے درمیان میں کچھ جملے بیچ میں حائل ہو گئے، سمجھا کہ نہیں؟ 2 آدمی گفتگو کر رہا تھا، آپ بیچ میں آ کر کے بیٹھ گئے، تو ہم نے کہا کہ کیا آپ جملہ مترجہ بن کے آ گئے ادھر، سمجھا کہ نہیں؟ بیچ میں گھس گئے، سمجھ نہ گئے آپ۔ اب دیکھیے کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو وصیت کی۔ ظاہر ہے کہ یہ صیغہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ لقمان علیہ السلام کی وصیت نہیں ہے۔ ارے لقمان نے جو وصیت کی تھی اس وصیت کو اللہ نے اپنے لفظ سے جو بیان کیا وہ بھی اللہ ہی کا کلام ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ والی جو بات ہے یہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نہیں کی تھی، یہ بیچ میں جملہ مترجہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی تاکیدی حکم جو خاص عنایت اور توجہ کا مستحق ہو وہ یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہائے اللہ، تیری شان حکیمی اور تیری شان رحیمی پر قربان جاؤں، جب اللہ نے اپنا حق کا بیان لقمان کی نصیحت کے ذریعے کروایا کہ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی توحید کو پختہ کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، ورنہ یہ سب سے بڑا ظلم ہوگا، گھور پاپ ہوگا جس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد کوئی ظلم ہے
تو وہ ظلم یہ ہے اولاد کا اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی اللہ نے اپنے حق کا ذکر کیا ہے، اپنے حق کے بیان کرنے کے بعد ماں باپ کا حق بیان کر دیا کہ اللہ تو خالق حقیقی ہے اور ماں باپ تمہاری پیدائش کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو بھی پہچانو، رب کے مقام کو پہچاننے کے بعد اپنے ماں باپ کے حق کو پہچانو۔ ہم نے انسان کو وصیت کیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، جو بھی یہ سلوک اچھا ہو سکتا ہے، اچھی طرح گفتگو کرے گا، نرم انداز میں بات کرے گا، آنکھ نہیں ملائے گا، گرم آنکھ سے نہیں دیکھے گا، جھکا رہے گا، ادب کے ساتھ باتیں کرے گا۔ آگے دیکھ لیجئے، اور بطور خاص اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ بیچاری مسکینہ ماں، سب سے بڑا احسان انسان کے اوپر اللہ کے بعد اس کی ماں کا ہے باپ کے مقابلے میں، لیکن بیچاری ماں مسکین ہے، کمزور ہے، اس کو بیٹا بیٹی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، باپ سے تو ڈرتا بھی ہے، لیکن گھر میں جو ماں ہوتی ہے نرم ہوتی ہے، عورت ذات ہے، کمزور ذات ہے، بچہ سب کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے اس کو، سمجھا کہ نہیں؟ سب کے ناز نخرے بیچاری جھیلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے مقام کو یاد دلایا کہ تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ ماں کے مقام میں وہ کمزور ہے، مسکین ہے، کمزور عورت ہے، اس کی کمزوری کا، اس کی نرمی کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ گستاخی مت کرو۔ کہ اپنی ماں کو یاد کرو جس نے تم کو اپنے حمل میں رکھا ہے، وہنن علی وہنن، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر کے اپنے حمل میں رکھا، اٹھایا اس نے تم کو تکلیف پر تکلیف۔ جیسے جیسے حمل بڑھتا گیا، نطفے سے خون جمع ہوا بنا، جمے ہوئے خون سے گوشت کا لوترا بنا، پھر اسٹرکچر بنا، اس پر گودا چڑھایا گیا، گوشت چڑھایا گیا، اس کے بعد بچہ بڑھا 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 گروتھ ہوتا گیا، یوں اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے مشکل ہو گیا۔ کتنی تکلیف پر سہ کر کے وہ اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، لیٹتی ہے تو کڑاہتی ہے، کروٹ لیتی ہے تو کڑاہتی ہے، اٹھتی ہے تو کڑاہتی ہے، بیٹھتی ہے تو کڑاہتی ہے۔ ہم لوگ خود اپنے پر غور کیجئے، نصیحت کی بات ہے، ہم لوگ اگر کبھی پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں تو کتنا بوجھل پیٹ معلوم ہوتا ہے، طبیعت کتنی بوجھل ہوتی ہے، اور جس کا پیٹ آلریڈی بچے نے پہلے ہی سے بھر رکھا ہے اور وہ بچہ بھی ماں سے ہی غذا پا رہا ہے، اور ماں کو بھوک حمل کے حالت میں زیادہ لگتی ہے تو عورت کھاتی بھی ہے، تو اب بتائیے آلریڈی پیٹ میں حمل ہے، سمجھا؟ اس کے ساتھ بلڈ جو رکا ہوا ہے حیض کا، وہ الگ اس کو بوجھل کیے ہوا ہے، بچہ اس کے جسم سے غذا لیتا ہے وہ الگ ہے، پھر وہ کھاتی ہے اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے، وہ الگ ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے روزے کی میں اس کے لیے رخصت ہے مریض کی حیثیت سے کہ وہ بھوک محسوس کرتی ہے، کمزوری محسوس کرتی ہے حمل والی عورت، اور بچے کے بھی کمزور ہونے کا ڈر ہے کہ اس کی فیڈنگ جو ہونی چاہیے پیٹ میں وہ نہیں ہو پائے گی، تو اسلام نے رخصت دیا ہے کہ حاملہ اور مرضعہ دودھ پلانے والی عورت چاہے تو روزہ توڑ لے، بعد میں قضا کرے گی، ٹھیک ہے؟ اب یہ تکلیف پر تکلیف سہتی ہے، اور سبحان اللہ العظیم جنتی بھی ہے، بچے کو جنتی جب ہے تو عالم زچگی میں جو اس کی تکلیف ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ جو جھیلتی ہے وہی جانتی ہے، جو جھیلتی ہے اس درد کو وہی جانتی ہے، بچہ جننے کے وقت میں جو اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا یا لیتنی کنت نسیا منسیا، کاش میرا وجود نہ ہوتا، میں اس درد سے پہلے مر گئی ہوتی۔ یہ تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، تکلیف کی حالت میں حمل میں اٹھایا اور جنا بھی تکلیف کی حالت میں۔ اور یاد رکھیے جب درد ذہ پیدا ہوتا ہے، ولادت کا زچگی کا جو درد پیدا ہوتا ہے، اس میں بڑی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے وہ تو حکمت والا جانے، لیکن بچہ اگر علم الجنین آپ نے پڑھا ہوگا تو اس کے اندر بچے کی جو تصویر آتی ہے پیٹ کے اندر، وہ بچہ جو ہوتا ہے اس کا سر ماں کے سر کی طرف ہوتا ہے، سر اوپر ہوتا ہے، پاؤں نیچے ہوتا ہے۔ بچے کا رخ جو ہوتا ہے ماں کے رخ پہ نہیں ہوتا ہے، اپوزٹ ہوتا ہے، ماں ایسے دیکھ رہی ہے، بچہ الٹا ہوتا ہے، یعنی بچے کا چہرہ ماں کی پیٹھ کی طرف ہوتا ہے، اور بچے کی پیٹھ جو ہوتی ہے وہ ماں کے پیٹ کے سائز میں ہوتی ہے۔ اللہ کی حکمت دیکھی کہ اگر ماں کے پیٹ میں اگر کچھ ضرب لگ جائے تو بچے کے چہرے اور منہ کے اوپر اور سر کے اوپر چوٹ نہ لگے۔ اللہ اکبر، سمجھا؟ پیٹھ اللہ ماں کے پیٹ کی طرف دیتا ہے اور بچے کے چہرے کو ماں کی پیٹھ کی طرف دیتا ہے تاکہ ماں کے پیٹھ کی ہڈیوں سے اس کا چہرہ محفوظ رہے، سمجھا؟ اور اس کے بعد جب درد ذہ شروع ہوتا ہے تو بچے میں موومنٹ آتا ہے،
تو موومنٹ کے بعد وہ بچے کا سر اوپر کے بجائے نیچے آتا ہے، پاؤں چلا جاتا ہے اوپر، سمجھا؟ اور تب اس کو وہ بچہ باہر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ یہ سارا کمال ہے رب العالمین کا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تک وہ اپنے آپ سے لگائی رہتی ہے، یعنی دودھ پلاتی رہتی ہے۔ اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں وہ حملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینہ، اور 2 سال تک وہ چھاتی سے لگائی رہتی ہے، پستان سے لگائی رہتی ہے۔ گویا حمل کی حالت کم سے کم، حمل کی حالت کتنا؟ 6 مہینہ، 6 مہینہ کم سے کم حمل کی حالت ہے، اور 6 مہینے پر بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ تجربہ کاروں نے کہا ہے، مائیں جانتی ہیں، بوڑھی ماؤں سے پوچھے گا، 6 مہینے کا بچہ بچ جاتا ہے اکثر، 7 مہینے پر جو آتا ہے وہ مر جاتا ہے اکثر، سمجھا؟ ستمسوا بچہ، ہمارے یہاں کہتے ہیں ستمسوا، ماس کہتے ہیں مہینے کو، ہندی لفظ ہے۔ 7 مہینے کا بچہ اکثر کولیپس کر جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد، 6 مہینے کا بچہ بچ جاتا ہے، سمجھا؟ تو حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 9 مہینہ 10 مہینہ، فقہاء نے کہا 1 سال، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ عورت برداشت ہی نہیں کر سکتی، سمجھا؟ بہرحال اس پوری مدت میں ہم نے کہا نا کہ ماں کا ہی کردار ہوتا ہے، ماں ہی تکلیف سہتی ہے، وہ اٹھاتی ہے، گندگی پیشاب پیخانہ ماں ہی صاف کرتی ہے، باپ صاف نہیں کرتا الا ماشاء اللہ۔ ارے ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ، پیشاب کر دے گا بچہ، تو ارے ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ، کیا پیشاب کر دیتا جی، بچے کو الگ سلاؤ، بچے کو الگ سلاؤ، بچے کو الگ سلاؤ، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، اس کا بستر الگ کر دیتا ہے، بیوی کے ساتھ سونے کی نوبت ہو تو بستر اس کا الگ کر دیتا ہے۔ یہ ساری تکلیف ماں برداشت کرتی ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ کہتا ہے انشکر لی ولی والدی کا، شکر گزاری میری کرو اور اپنے ماں باپ کی کرو، اور خاص کر اس ماں کی جو تم کو حمل سے لے کر کے جننے تک اور دودھ پلانے تک اور اس کے بعد بھی تمہاری تکلیف برداشت کرتی ہے، تمہارے لیے ہر تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کرتی ہے، تمہاری ہر تکلیف کو خوشی خوشی جھیلتی ہے، چاہتی ہے وہ بیمار تم بیمار رہو نہیں، بلکہ وہ بیمار رہے تم اچھے رہو، وہ بھوکی رہے تم کھاؤ۔ پھر بعد میں چل کر کے باپ کماتا ہے اور دونوں مل کر کے پالتے پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا کردار ماں کا ہے، اور اسی لیے سب سے زیادہ حق بھی ماں کا ہے۔ 3 حق ہے ماں کا، 1 حق ہے باپ کا۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ لوگ باپ سے ڈرتا ہے، ماں سے نہیں ڈرتا ہے، ماں کے ساتھ گستاخی اور بدتمیزی کرتا ہے، سمجھا کہ خاص کے بیچاری بوڑھی عورت اپنے شوہر کے مر جانے کے بعد تو بیٹے اور بہو کے رحم و کرم پر جیتی ہے، چپ چاپ گمسم بیٹھی رہتی ہے۔ اگر کیا مجال کہ اپنی بہو سے 1 لفظ کہہ دے، بیٹے سے کچھ لفظ کہہ دے، نہ کہتی ہے تو بہو 2-4 لفظ ملا کر کے بیٹا اس کا کہیں سے آیا، جی دیکھو تمہاری ماں ایسی کرتی ویسی کرتی، ایسا کرتی ویسا کرتی، اور دونوں تنگ آ کے کہتے ہیں کہ بڈھی مرتی بھی نہیں، یہ بڈھی مرتی بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ الیک المصیر والی المصیر، دیکھو شکر گزاری کرو، پلٹ کے میری ہی طرف آؤ گے، میرے ساتھ ناشکری کرو گے کہ ماں باپ کے ساتھ ناشکری کرو گے، پلٹ کے میرے ہی پاس آؤ گے۔ کیا تم کو بدلہ دیں گے اس کا، کیا اس کی سزا تم کو دیں گے، وہ تم سمجھو گے۔ وارننگ ہے سخت زبردست۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، لیکن اتنا اونچا مقام ہونے کے بعد بھی ماں باپ کا، اگر دونوں ماں باپ اپنی پوری صلاحیت اور کوشش تم پر جھونک دیں کہ تم کفر کی راہ پہ آ جاؤ، مسلمان ہو گیا تو ماں الگ واسطہ دے رہی ہے اپنی ممتا کا، باپ الگ اپنے پیار اور شفقت کا واسطہ دے رہا ہے کہ بیٹا تو کاہی کو مسلمان ہو گیا، کون سا دین قبول کر لیا، اپنے آبائی دین پر رہنا تھا نا، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن تم مسلمان ہو گئے سوچ سمجھ کر کے، سچا دین سمجھ کر کے، تو وہ کتنا بھی ضد کریں ماں باپ اور کہیں کہ کفر کی راہ پہ پلٹ جا، اللہ کہتا ہے کہ کبھی بھی ان کی یہ بات نہ مان، فلا تطعهما، ان کی اطاعت نہ کر۔ اللہ اکبر، کیا جملہ ہے قرآن کا، کیا ادب ہے۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں کافر ہو جاؤ، اللہ کہتا ہے اطاعت مت کرو ان کی۔ یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرو، یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، بلکہ یہ کہا ان کی بات نہ مانو۔ کتنا سلیقہ ہے گفتگو کے اندر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے جاہل بت پرست بت گر بت بنانے والے باپ کو کہہ رہے ہیں یا ابتی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک،
فاتبعنی اہدک صراط السویہ، ابا جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ جاہل ہیں، میں نبی ہوں میرے پاس وہی آ رہی ہے. قد جانی من العلم، میرے پاس وہ علم آتا ہے ابا جو آپ کے پاس نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ جاہل ہیں. کیا انداز گفتگو ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ ان کی نافرمانی نہ کرو، یہ نہیں کہا ان کے ساتھ احسان نہ کرو، اچھا سلوک نہ کرو، یہ قرآن نہیں کہا. اگر وہ کفر و شرک پر تم کو مجبور کر دے، آخری کوشش بھی لگا دے، تو ان کی بات مت مان. لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے امور میں، دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، ان کی تمام ضرورتوں کو پوری کر. لیکن کفر اور شرک کی بات نہ مان، کیونکہ اللہ کی معصیت میں کسی شخص کی اطاعت نہیں ہے. آیت کا جو بھی شان نزول ہو، لیکن حکم عام ہے کہ شرک اور کفر کے سلسلے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. یاد کیجئے حضرت سعد بن ابی وقاص کے اس واقعے کو، مسلم شریف میں حدیث آئی ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اوائل مسلمانوں میں سے، قدیم مسلمانوں میں سے سعد بن ابی وقاص صاحب چھوکے چھٹے تھے. ایک ہفتہ گزر گیا کوئی مسلمان نہیں ہوا، 5واں آدمی تھے. یہ چھٹا مسلمان ہونے کے لیے 1 ہفتے کا انتظار ہوا، اس سے زیادہ مدت کے اندر کوئی نہیں ہوا. اس وقت میں سے 5واں مسلمان، انا خامس و خمسہ. جی اسلام میں 5واں شخص ہے غالباً. ماں نے کہا کون سا دین تم نے قبول کر لیا جی؟ تو کہا ہاں ماں، اسلام سچا دین ہے، میں نے قبول کر لیا. کہا نہیں تو پھر جا بیٹا، ورنہ میں کہتی ہوں میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی. مسلم شریف کی حدیث. کہا ماں کھا لے پی لیے، کائی کو ایسا غصہ کرتی ہے؟ میں مسلمان ہو گیا ہوں، دین حق ہے وہ، تو کھانا پینا مت چھوڑ. کہا نہیں میں نہیں کھاتی. 24 گھنٹے گزر گئے. دوسرے دن اس کے چہرے پر ظاہر ہے کہ اس محلال کمزوری. کہا بیٹا دیکھتا ہے میری حالت کیسی ہے، تو محمد کے کلمے کا انکار کر دی، میں کھانا شروع کر دیتی ہوں. کہا نہیں ماں کھانا کھا لے، تو کیا پریشان ہو رہی ہے؟ میں نہیں چھوڑوں گا اس دن کو، سچا دین ہے وہ. 2 دن گزر گیا، تیسرے دن تو اس کی حالت ایک دم غیر ہو گئی، جس کو کہتے ہیں کھاٹ پر اٹھا کر کے ہاسپٹل لے جانے والی کیفیت. تو وہ تو ہاسپٹل تھا نہیں کہ سلائن چڑھتی یا پانی چڑھتا وٹامن ملتا، سمجھا کہ نہیں. اب وہ بغیر ایک دم حالت اس کی ابتر ہو رہی ہے. کہا ماں سن لے، میں اسلام سے نہیں پھروں گا، تو اپنی خیر چاہتی ہے تو کھانا کھا لے. میں نہیں کھاتی بیٹا. کہا سن، تو ایک ماں ہے، ایک جان ہے تیرے پاس، اگر تیرے پاس 100 جان ہوتی نا، اور ایک ایک کر کے 100 جان طرف کے نکلتی، تو بھی میں محمد کا کلمہ نہیں چھوڑتا. تیرے کو کھانا ہے تو کھا، اور نہیں تو مر جانا ہے تو مر جا، لیکن میں دین سے نہیں پھروں گا. جب ان کی ماں نے یہ سمجھا کہ یہ بچہ یا یہ مرد بڑا پکا ہے اپنے دین میں، اور میں مروں تو اپنی موت مروں گی، اس سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ پھر نہیں سکتا، تب ماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب تو اتنا ہی ضدی ہے تو میں کھا لیتی ہوں. سمجھا کہ؟ تو اگر ماں باپ کسی کے اس طریقے سے ضد کرے، سمجھائیے بجھائیے، اللہ سے ان کے حق میں دعا کیجیے. مرتے ہیں تو مرنے دیجیے، لیکن آپ کفر کا کلمہ مت پڑھیے. تو کوئی یہ کہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو بچانے کے لیے کفر کا کلمہ زبانی اس کے سامنے پڑھ لو اور دل میں اسلام رکھو. کہا نہیں ایسا نہیں چلتا، ایسا نہیں چلتا. یہ تو صرف اس وقت چلتا ہے جب تو خود تمہاری جان کے لالے پڑے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تم کو اگر کفر کے اوپر مجبور کیا جائے، نہیں تو گردن کاٹ دیں گے، تو اس وقت یا تو گردن کٹا لو، یا نہیں تو اسلام دل میں رکھتے ہوئے زبان سے کلمہ پڑھ لو اپنی جان کے لیے. دوسرے کی جان بچتی ہے یا جائے وہ سمجھے، لیکن میں حق اور توحید کی راہ نہیں چھوڑوں گا. اور خاص کہ ایسے وقت میں جب مرتد ہو جانے سے یا کفر کا کلمہ زبان ہی سے صحیح پڑھ لینے سے اگر کفر اور باطل مذہب کو فروغ ملتا ہو، تو واللہ جہاد ہے کہ آدمی مار کھائے، قتل ہو جائے، لیکن نہ پڑے. یہی تو بات تھی کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خلق قرآن کے مسئلے میں کہا کہ چاہے جتنا مارو، ایسے ایسے کوڑے مارے جاتے تھے کہ اگر ہاتھی کو لگتا تو ہاتھی چنگھاڑتا. کہا مار لو، لیکن ہم تو نہیں اٹھیں گے جب تک کہ قرآن کی کوئی آیت نہ لاؤ، کوئی حدیث نہ لاؤ جو بتائے کہ قرآن اللہ کا کلام مخلوق ہے. ارے اللہ کا کلام ہے، اللہ جیسے ازل سے لے کر ابد تک ہے، ویسے اس کا کلام ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. بالآخر حکومت وقت تنگ آ گئی، باپ مر گیا، بیٹا آیا، بیٹے نے آزاد کر دیا، اپنے باپ کے گناہوں کی معافی مانگی کہ معاف کر دیجیے جی، اور داد و دہیش دیا، بہت بڑی دولت لے جا کر کے قدموں پہ ڈھیر کر دی. کہا تمہارا باپ ہی اچھا تھا تم سے، جو کم سے کم دین کی خاطر مجھ کو ستاتا تھا.
تو دنیا کے فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے مجھ کو آ گیا، تو اتنا پیسہ میرے قدموں پہ ڈال رہا ہے، لاکھوں دینار ڈال رہا ہے۔ ارے ہمارے یہاں پڑھنے والے آتے ہیں، قرآن حدیث پڑھنے والے آتے ہیں، غربا اور مساکین مالداروں کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، بادشاہوں کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، جاؤ اس پیسے کو اپنے ہی دروازے پر خرچ کر دینا۔ تو اس سے تو اچھا تیرا باپ تھا جو دین کی خاطر ہم کو پیٹتا تھا، اور تو ہم کو دنیا کے مایا جال میں پھنسا رہا۔ جا سوچ لیجئے اگر امام محمد رسول اللہ سرنڈر کر لیا ہوتا، بہت سارے وقت کے علماء نے سرنڈر کر لیا، کیا حال ہوتا؟ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل کے بعد اگر امام وقت مجدد وقت امام احمد بن حنبل نہ ہوتے اور مجدد وقت امام محمد بن عبد الحلیم تیمیہ نہ ہوتے تو شاید اسلام اپنی اصلی شکل میں اور عقیدہ توحید اور عقیدے کے مسائل اپنی اصلی شکل میں امت کے پاس موجود نہیں ہوتے، رحمہ اللہ تعالی۔ فرمایا کہ کبھی ان کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے برا سلوک مت کرو، لیکن کفر کے کام پر ان کی اطاعت نہ کرو، گناہ کے کام پر واتبع سبیل من اناب الیہ، اور ان لوگوں کی راہ کی پیروی کرو جو میری طرف لوٹنے والے، اللہ کی طرف جو لوگ لوٹتے ہیں نیک لوگ، ان کی راہ کی پیروی کرو، کافروں کی راہ کی پیروی مت کرو۔ ثم الیہ مرجعکم، تم سب کو میری طرف پلٹ کے آنا، اللہ فرماتا ہے، مومن ہو تو کافر ہو تو، اور اس وقت تمہارے عملوں سے ہم تم کو آگاہ کریں گے، خبردار کریں گے، جزا پائیں گے کہ سزا پاؤ گے وہ اس وقت بتائیں گے۔ اب آئیے لقمان علیہ السلام کی وصیت کا تاڑا پھر جڑتا ہے، کہا یا بنیہ، اب دیکھ لیجئے یا بنیہ، وہاں بھی کہا تھا یا بنیہ لا تشرک باللہ، یہاں بھی کہہ رہے ہیں یا بنیہ انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخر، بیٹا ان تکو، اگر وہ ہووے کون برائی، اکثر لوگوں نے کہا کہ برائی، لیکن چلیے برائی ہو کہ بھلائی ہو، جو بھی کچھ ہو، مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی اگر کسی کی نیکی ہو یا بدی ہو، اور اس کو آدمی پتھر کے اندر ڈال دے، کوئی پتھر ہو بڑا سا، اس کے اندر شگاف ہو، اس کے اندر اس کو ڈال دیجئے، پھٹنے کے اندر ڈال دیجئے، سمجھا، کسی بھی پتھر کو کہیں بھی، سمجھا کہ نہیں، یا زمین کی کھدائی کر کے دوسرے تہ زمین میں جا کر کے ڈال دیجیے، سمجھا، یاتی بھی اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا، اللہ اس کو جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ نہیں کہا، اللہ اس کو لے آئے گا، یعنی تمہارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی مراقبت اور اس کی نگہداشت ہمیشہ رکھو کہ اللہ ہر جگہ تم کو دیکھ رہا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، تمہارا کوئی بھی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ زمین میں بھیج دو، آسمان میں رکھاؤ، کہیں بھی کسی جگہ رکھاؤ، یاتی بھی اللہ، ان اللہ لطیف الخبیر، اللہ لطیف ہے، بہت بڑے لطف والا ہے۔ لطف کے معنی تو ہمدردی اور عنایت بھی، اور لطف کے معنی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا بھی، بہت باریک جانتا ہے، بہت باریک خبر رکھتا ہے، اور لطف کے معنی عنایت، مہربانی، اللہ تعالیٰ لطیف ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والا ہے، اور خبیر بھی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، اگر یہ احساس رہے تو آدمی تنہائی میں بھی پاپ اور گناہ سے پرہیز کر لے گا۔ کہا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، کیا انداز ہے، معلوم ہوا کہ نصیحت کرنے میں لطف اور پیار کا شبد استعمال کیجیے گا، بہت محبت کے ساتھ اگر کسی کو دین کی طرف بلائیے گا تو وہ بات کو سننے کی طرف مائل ہوگا، سمجھا۔ اگر لٹھمار گفتگو کیجیے گا، خراب انداز ہوگا، جی گفتگو کا انداز پیارا نہیں ہوگا، آپ سے وہ ہٹ جائے گا۔ اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، قائم کرنے کا مطلب تو سمجھ گئے ہیں نا، فرض ہو کہ نفل ہو، انتہائی اطمینان کے ساتھ تمام شرائط، ارکان، واجبات، مکملات، مستحبات، ان کا لحاظ کر کے نماز پڑھو، دل دماغ کو حاضر رکھ کے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکو۔ جو بھی چیز شریعت میں بھلی ہے اور انسانی عقل و فطرت کے مطابق ہے وہ معروف ہے، اور جس چیز کا بھی شریعت نے انکار کیا ہے، عقل انسانی، فطرت انسانی بھی اس کا ابا کرتی ہے، انکار کرتی ہے، تو معاشرے کے اندر یہ مزاج ہونا چاہیے کہ لوگ بھلی باتوں کا ایک دوسرے کو حکم دیں، اور جہاں برائی دیکھے اس کو منع کرے، انداز سے، پیار سے، شفقت سے۔ اب طاقت تو نہیں ہے، لاٹھی تو نہیں ہے ہمارے پاس، ڈنڈا تو نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں، اسلامی حکومت کے ہم سپاہی تو نہیں ہیں، حیۃ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے سپاہی تو نہیں ہیں جن کو ڈنڈا ملا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔
سمجھا کہ نہیں؟ لیکن ہاں زبان سے منع کر سکتے، اس کی بھی اگر طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانا۔ اب دل سے برا جانے کا کیا مطلب ہے کہ ایسے بے نمازی سے، ایسے گنہگار سے اٹھنا بیٹھنا چھوڑو، اس کی رفاقت چھوڑو، ایسے لوگوں سے دوستی مت رکھو، یہی مطلب ہے اس کا۔ تو بھلائی کا حکم کرو بیٹا، برائی سے لوگوں کو منع کرو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ اور یہ بھلی باتوں کا حکم کرنا، اب بری باتوں سے روکنا کوئی بہت آسان معاملہ نہیں ہے، اس میں بڑی کھڑی کھوٹی سننی پڑتی ہے، بڑی کڑوی کسیری باتیں سننی پڑتی ہے۔ کسی کو اچھی بات سمجھے کہ چلا بڑا آیا ہے نصیحت کرنے والا، ہاں جا اپنے باپ کا خیال رکھ، جا کے دیکھ اپنے بھائی کو، تمہارے بھائی کیا کرتے، تمہاری بہنیں کیسے کرتی، کیسے بازار میں گھومتی، جا اپنی بہن کی خبر لے، سمجھا کہ نہیں؟ آپ اس کو کچھ کہہ رہے ہیں، وہ آپ کے خاندان کو کا پنا پلٹ رہا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ آپ کسی غلط کام سے منع کر رہے ہیں، وہ آپ کی دوسری دو غلطیاں دکھائے گا، تمہارا تو خود کا یہ حال ہے، تمہارا تو خود کا یہ حال ہے۔ تو جلی کٹی سننی پڑتی ہے، مگر بغیر صبر کے دعوت کا کام نہیں ہوتا۔ اسی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی نصیحت میں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا تو اس پر صبر لازم ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت عزم و ہمت کی بات ہے اور بڑے پتے کی بات ہے، اس کو گانٹھ باندھ لیں۔ اور سن ولا تصعر خدک للناس، اور با اخلاق رہ، اگر کوئی طرف تیری طرف چہرہ کر کے مل رہا ہے تو تو چہرے کو پھیر مت، تو تصعر خدک، اپنے چہرے کو گھما مت، گال بول کر کے پورا چہرہ مراد لیا گیا ہے، اپنے چہرے کو مت پھیر۔ کوئی تمہارے ساتھ چہرے سے بات کر رہا ہے، تو نے پیٹ پھیر کر کے بات کی، یہ بدخلقی ہے، تکبر ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے بات کرو، خندہ پیشانی سے بات کرو، اگر مسلمان آ رہا ہے تو، کافر ہے تو خندہ پیشانی مت کرو، لیکن اگر وہ خندہ پیشانی سے مل رہا ہے تو آپ بھی خندہ پیشانی سے ملتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کافر کے مقابلے میں خندہ پیشانی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اپنے مسلمان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے اکڑ مت، اور چہرے لوگوں سے مت پھیرا کر۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کے مت چل کر بیٹا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مختال کو، جو اپنی چال میں متکبر ہے، فخور جو اپنی زبان اپنے کلام میں متکبر ہے، متکبرانہ چال ہے، متکبرانہ گفتگو ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتا۔ کیا عظیم حکمت ہے، وقت فی مشیے کا۔ اب بیٹا چال میں بھی درمیانے چال چلو، نہ ایک دم چوٹی کی چال چل رہے ہو، نہ گھوڑی کی ٹاپ دوڑ رہے ہو، جیسے مردانہ چال ہوتی ہے ویسے چلا کرو، درمیانی چال چلا کرو، سمجھا کہ یہ ایک اچھی چال ہے جس سے وقار اور سکینت کا پتہ چلے کہ ایک مرد باوقار آ رہا ہے، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں، اگلا پگلا کے طریقے سے، سمجھا کہ نہیں۔ لیکن اگر کبھی ضرورت پڑتی ہے تو آدمی کو دوڑنا بھی پڑتا ہے، کوئی جا رہا ہے اس کو پکڑنا ہے، بھیتر تو دیکھو اس کو پکڑو، بلاؤ بلاؤ بلاؤ، سمجھا کہ نہیں۔ ہاں کوئی چور ہے، سامان چوری کر کے لے کے بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے دوڑیں گے نہیں؟ ارے مولوی صاحب کو دیکھا دوڑتے ہوئے، ارے مولوی صاحب بھی دوڑتے ہیں کیا سڑک پہ؟ ارے پوچھو بھائی کہ آپ کو اس دن دوڑتے ہوئے دیکھا تھا، کیا بات تھی؟ ہم بتائیں گے کوئی ہمارا چپل جوتا لے کے بھاگ رہا تھا۔ تو ضرورت ہو تو آدمی دوڑ سکتا ہے، لیکن یہ کیا ہمیشہ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، یا چل رہے ہیں تو خڑامہ چل رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں، چوٹی کی چال چل رہے ہیں۔ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے، پہلے تو ہم لوگ کہتے تھے کہ حسینوں کی چال چلتے ہیں، یہ شاعر لوگ کہتے ہیں، وہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ خڑامہ والی چال حسینوں کی چال ہوتی ہے۔ اب تو دیکھتے ہیں کہ صاحب وہ فراٹیں بڑھتی ہے اور مرد حضرات جو ہے حسینوں کی چال چل رہے ہیں۔ مردانہ چال چلو، جیسی چال ہو، لیکن باوقار ہونی چاہیے۔ ہاں تو کہا گیا کہ بیٹا چلنے میں بھی درمیانی چال چلو، نہ بہت دوڑو نہ بہت آہستہ چلو۔ وغضض من صوتک، اور آواز پست رکھا کرو، خاص کر کسی سے بات کرو، کسی سے مخاطبت ہو، گفتگو ہو تو نرم گفتگو کرو، آواز پست رکھو۔ من صوتک، اپنی بعض آواز، اس کا مطلب یہ کہ بعض آواز بلند کی جا سکتی ہے، حسب ضرورت آواز اونچی کی جا سکتی ہے، لیکن جہاں اونچی آواز کی ضرورت نہیں ہے تو چیخ رہا ہے آدمی، چلا رہا ہے، سمجھا کہ اگر چیخنا چلانا اونچی آواز میں بولنا اچھا ہوتا تو گدھے کی آواز بڑی اچھی ہوتی، کیونکہ وہ بہت چیختا ہے، جب وہ آواز لگاتا ہے تو چیختا ہی ہے۔ اس کو کبھی آہستہ سے بولتے ہوئے دیکھا ہے، آواز لگاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان انکر الاصوات، سب سے بری اور سب سے مکروہ آواز اور سب سے بھونڈی آواز کس کی ہے؟ گدھے کی۔ تو چیخنا چلانا، حالانکہ اس سے زیادہ چیختا ہے شیر، ایک دفعہ جنگل میں ڈھارتا ہے تو پورا جنگل دہلتا ہے، لیکن اس کی آواز کتنی اچھی لگتی ہے۔ اور یہ مردود گدھا
سمجھا کہ نہیں؟ معاف کیجئے گا، اللہ کی مخلوق ہے، میں نے مردود کہا، مگر اس کی جو آواز ہوتی ہے یہ انتہائی مکروہ ہوتی ہے، اصل میں شیطان کو دیکھتا ہے یہ جو آواز لگاتا ہے نا، تو شیطان کو دیکھ کے آواز لگاتا ہے۔ اور مرغا جب بانگ دیتا ہے تو فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے، حدیث ہے، مرغا بانگ دیتا ہے فرشتے کو دیکھ کر، اور گدھا ہنہناتا ہے یا آواز لگاتا ہے شیطان کو دیکھ کر۔ اس لیے جب مرغا بانگ دے تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، اور جب گدھا آواز لگائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، شیطان سے پناہ مانگو، وہ شیطان کو دیکھتا ہے، شیطان کو دیکھتا ہے، تو اس لیے شیطان سے پناہ مانگو۔ ایسا حکم تو نہیں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، لیکن شیطان کو دیکھتا ہے اس لیے وہ آواز لگاتا ہے، تو تعوذ باللہ۔ بہرحال کہا گیا کہ بری آواز ہے، تو جب ضرورت ہو تو آواز اونچی ہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت آدمی کو اونچی آواز میں بات نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اس آیت تک میں حضرت لقمان کی نصیحت اپنے بیٹوں کے ساتھ ختم ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ عقیدے کی بات ہوئی، جی عقیدے کی بات ہوئی، اللہ رب العالمین کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، نماز پڑھنے کی بات ہوئی، قائم کرنے کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات ہوئی، جی لوگوں سے خوش خلقی سے بات پیش آنے کی بات ہوئی، چال میں بولی میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، چال کے اندر بہت تیزی اور بہت یہ نہیں ہونی چاہیے، خواہ مخواہ کے لیے انتہائی اونچی اور بھونٹی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ کتنی قیمتی نصیحت کا مطلب یہ کہ اس بندے کو شریعت کے احکام سے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ احکام سے واقفیت بھی تھی، اور اس کی علت اور حکمت کو بھی وہ جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ شرک مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ دیکھو بیٹا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی تو پاپ کرے گا تو دیکھے گا، ارے وہ تو اس دانے کو بھی دیکھ رہا ہے جو آسمان اور زمین میں یا دنیا کے کہیں بھی کسی مقام پر کسی پتھر کے شگاف میں ڈال کے آ جائے، اللہ اس کو بھی باہر لے آئے گا، سمجھا کہ نہیں؟ اور دیکھ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر، لیکن میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ کام بڑا صبر آزما ہے، اس میں صبر کرنا پڑے گا، اور لوگوں سے بدخلقی سے پیش نہیں آنا پڑے گا۔ اور دیکھ بیٹا، اونچی آواز میں بات مت کرنا، کیوں؟ کیونکہ اونچی آواز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر اونچی آواز اچھی ہوتی تو سب سے اچھی آواز گدھے کی ہوتی، لیکن وہ بہت بری ہے۔ تو حکم بھی بتا رہا ہے آدمی، اور اس کی حکمت بھی بتا رہا ہے، فلسفہ بھی بتا رہا ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں نے کہا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی، حکمت کا معنی اصل یہ ہے کہ شریعت کے احکام کی واقفیت، اور اس کے اندر جو حکم و اسرار تھے اس کی واقفیت، اور ماشاءاللہ اصابت قول، اصابت رائے، درست رائے دینے والے، اچھا مشورہ دینے والے انسان تھے۔ اللہ رب العالمین ان بیش قیمتی نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور ایک شفیق باپ کے طریقے سے اپنی اولاد کو اسی طرح کی قیمتی نصیحت کرنے کی اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔